یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی جان لیں گے اور پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ قیامت قیامت، گھر گھر میں اللہ کے نبی کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، پروپیگنڈے، جدھر چار لوگ بیٹھتے، تم نے سنا یہ کیا کہتا ہے عبدالمطلب کا پوتا، یہ تم نے سنا یہ محمد کیا کہتا ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد جیو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آج تک تمہارے یہ نہیں، کوئی کہتا زندہ کرو، کوئی کہتا کچھ کرو، یعنی اتنا عقیدہ آخرت بگڑ چکا تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ لکھیے، مسلمان تھے، حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، ابراہیم کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے، آج اب بڑی رونق سے کہتے ہیں مشرکین مکہ، کفار مکہ، حالانکہ وہ مسلمان مکہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ روایتی مسلمان بن گئے، ان کا عقیدہ کاپیوں میں کتابوں میں رہ گیا اور ظاہری زندگی رسم و رواج میں چلی گئی، باپ دادا کے طور طریقے اندھی تقلید کا شکار ہو گئے، جو اب کے ابا نے کہا یہ میرے ابا نے کہا یہی دین بن گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سچا دین کھولا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، ایگزیکٹلی آج بھی یہی ہے۔ آپ میں سے کم از کم 50%، جدہ والوں کو میں نہیں کہہ سکتی، اللہ نے اگر واقعی آپ لوگوں کے توحید کو محفوظ کیا ہے تو اس ملک میں آ کر کم از کم آپ کو توحید اور شرک کا فرق تو واضح ہوا نا، نمازوں کی اہمیت ہوئی نا۔ یہاں تو مجھے آپ کو میں صرف دیکھتی تو مجھے تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسے ہی لگتا ہے نیک لوگوں کی زمین، بڑے متقی پرہیزگاروں کا ملک، لیکن میرے سامنے چونکہ ورلڈ وائڈ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے تو قرآن کا حق ہی ادا کرنا ہے۔ لیکن عام طور پہ انڈو پاک کلچر کی ہماری نئی نئی پیاری پیاری بہنیں جو ہی قرآن میں آتی ہیں، سب سے پہلے ان کے دماغوں میں یہ 10-20 سوال جو اس دور قرآن میں بھی اٹھے ہوں گے، اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں، اچھا یہ تو میری اماں کرتی تھی، اچھا یہ بھی نہیں ہے، اچھا یہ بھی سنت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت کیا ہوتی ہے، اچھا یہ کہ یہ شرک ہے، اچھا بابا جی کو سلام کرنے جاتے ہیں، یہ سوال اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اصل دین اس وقت ہمارا بھی فوگ میں چلا گیا، اور وی نیڈ ٹو ریموو دا فوگ۔ آج ہم اپنے ذہنوں کو دیکھیں تو باپ دادا کا دین ہمارا چاروں طرف پھر رہا ہے اور باقی دین قرآن سنت کا کتابوں میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں انہی کتابوں سے جوڑ دے۔